سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ بعد از حمد و صلوات لائق صد عزت و تکریم میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، کہ وہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، یہی متقین ہے، یہی متقین ہے۔ اب سچ لے کر آنے والا کون ہے اور اس سچ کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ اس آیہ مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں کہ سچ لے کر آنے والے سے مراد تاجدار کائنات، یعنی جو ہستی سچ لے کر آئی اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اور جس نے تاجدار کائنات کی تصدیق کی اس سے مراد صدیق اکبر، اس سے مراد صدیق اکبر ہے۔ اور ویسے بھی ابو بکر صدیق جیسا کوئی نہیں، ابو بکر صدیق جیسا، یعنی آپ کا یہ جو نام نامی ہے نا، اسم گرامی ہے، یہ صدیق، یہ نام ہی رب تعالیٰ نے آپ کو دیا، یہ نام ہی رب تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ الاصابہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا تھا یا ابا بکر ان اللہ قد سماک صدیق، فرمایا ابو بکر تیرا یہ جو لقب صدیق ہے یہ کسی دنیا والے نے نہیں رکھا، یہ رب نے رکھا ہے، یہ رب نے رکھا ہے، اس لیے کہ ابو بکر جیسا صدیق ہے ہی کوئی۔ یعنی ویسے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے صدیق، سب سچے، سب نے رسول اللہ کی تصدیق کی ہے، لیکن صدیق اکبر صرف ابو بکر صدیق ہے، صدیق اکبر صرف آپ ہیں، صدیق اکبر اور کوئی نہیں، یہ علماء نے لکھا۔ اور آپ شروعات پڑھ کے دیکھیں، ہمارے اکابر تو فرماتے تھے بھائی صدیقیت ہوتی کیا ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صدیقیت یہ نبوت کے بعد ایک درجہ ہوتا ہے، نبوت کے بعد ایک درجہ ہوتا ہے، اور فرمایا اس سے اوپر صرف نبوت ہوتی ہے اور کوئی درجہ نہیں ہوتا، فضل کا، بزرگی کا، شرف کا، مقام و مرتبے کا اور کوئی درجہ نہیں ہوتا۔ صدیقیت کے اوپر اگر کوئی درجہ ہوتا ہے تو صرف نبوت کا، یعنی نبوت کے بعد، انبیاء اور رسل کے بعد رب تعالیٰ نے جس کو فضل، مرتبہ، شرف، بزرگی سے نوازا وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی۔ اور آپ کا یہ لقب اللہ تعالیٰ نے دی، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو صدیق نہیں فرمایا، حضور نے خود آپ کو صدیق فرمایا جی۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے نا جی، تو آپ کو پتہ ہے احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے، حضور نے فرمایا احد یحبنا واحبہ، فرمایا ہے یہ پہاڑ ہے، پتھر ہے، لیکن یہ مجھ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، میں مصطفیٰ اس احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب احد نے دیکھا نا بھائی آج تو قسمت بدل گئی جی، کرم ہو گیا، تاجدار کائنات تشریف لے آئے، تو احد مچلنے لگا، احد مچلنے لگا۔ جب مچلنے لگا تو میرے آقا نے فرمایا اثبت احد، فرمایا احد ٹھہر جا، احد ٹھہر جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ،
فرمایا او تیرے اوپر اس وقت ایک رب کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں جی۔ تو یعنی رسول اللہ نے خود بھی آپ کو صدیق فرمایا، خود بھی آپ کو صدیق فرمایا، اور یہ بات خود مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بیان فرمائی۔ آپ فرماتے تھے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، یعنی ایک مرتبہ نا کچھ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ اپنے یاروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ کے سارے صحابہ میرے یار ہیں، سارے صحابہ میرے یار ہیں۔ یہ تو آج لوگوں نے لڑانا شروع کیا نا جی، اور غلط بیانی شروع کی اور یہ بتایا کہ اہل بیت الگ ہیں اور صحابہ الگ ہیں، جبکہ قرآن تو یہ کہتا ہے نا رحماء بینہم، یہ آپس میں شیر و شکر ہیں۔ بھائی دیکھیں ان کا کیسے اختلاف، حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت علی المرتضیٰ ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہیں حضرت اسماء بنت امیس، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نا پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہیں جعفر ابن ابی طالب جو غزوہ موتا میں شہید ہو گئے تھے، ان کے نکاح میں تھی۔ جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے بعد انہوں نے عدت گزاری، عدت گزارنے کے بعد اسماء بنت امیس کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے ہوا، حضرت ابو بکر۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا نا، آپ نے ظاہری حیات سے پردہ فرمایا، تو عدت گزارنے کے بعد حضرت اسماء بنت امیس کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا۔ حضرت دیکھیں نا، یہ نکاح، یہ رشتے غیروں میں تو نہیں ہوتے، دشمنوں میں تو نہیں ہوتے، یہ اپنوں میں ہوتے ہیں جہاں پیار و محبت ہوتا ہے۔ اور پھر مزے کی بات، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا ایک بیٹا تھا محمد بن ابی بکر، یعنی نام اس کا محمد تھا، حضرت ابو بکر کا بیٹا تھا۔ جب آپ حضرت ابو بکر کے نکاح میں تھی تو بعد میں جب حضرت ابو بکر کا وصال ہو گیا تو آپ حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں آ گئی، تو وہ بیٹا بھی ساتھ آیا، تو محمد بن ابی بکر تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا فرماتے تھے محمد بن ابی بکر اولاد میری ہے، بیٹا ابو بکر صدیق کا ہے جی۔ تو ان میں یہ پیار و محبت تھا، تو اس لیے حضرت علی المرتضیٰ نے خود فرمایا ذاک امرؤ سماہ اللہ صدیقا علی لسان جبرائیل و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا ابو بکر کا لقب جو صدیق ہے کسی دنیا دار نے نہیں دیا، یہ رب نے دیا ہے، اور رب نے سب سے پہلے لقب صدیق جناب جبرائیل کی زبان پہ جاری فرمایا، اور پھر تاجدار کائنات کی زبان پہ جاری کر کے قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ صدیق سارے صحابہ ہیں، اور لوگ بھی ہیں، لیکن صدیق اکبر صرف جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی جی۔ تو آپ صدیق اکبر ہیں، آپ جیسی تصدیق کس نے کی؟ بلکہ ہے نا، آپ کو صدیق کہا کیوں جاتا ہے؟ ابھی بھی چند دن پہلے میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، کوئی اینکر ہے تو وہ مختلف نا کسی پارک میں جا کے تو ہمارے نوجوانوں سے سوال کر رہا ہے کہ حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے جی، تو کوئی ایک بندہ بھی اس کا جواب نہیں دے پا رہا۔ یعنی گانے ہم سے سن لو، ہمارے نوجوانوں سے، نوجوان تو نوجوان رہے، ابھی تو مولوی بھی پیچھے نہیں جی، مولوی کیا پیر پیچھے نہیں، ہر تقریر میں گانے گاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن شومی قسمت یہ ہے کہ یہ نہیں پتا کہ ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے، ابو بکر کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو بکر کو صدیق اس لیے کہا جاتا ہے، امام کسلانی شارح صحیح بخاری آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی نا تو حضور جانے لگے، راستے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا
فرمایا جبرائیل ان قومی لا یصدقونی، جبرائیل میں جا تو رہا ہوں، اتنا عروج پاؤں گا کہ رب سے ملاقات کروں گا، رب کا ظاہری آنکھوں کے ساتھ دیدار کروں گا، واپس آؤں گا، میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی، میری قوم یہ بات نہیں مانے گی۔ تو پتہ ہے جبرائیل امین نے کیا کہا تھا؟ جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یصدقک ابو بکر و صدیق، فرمایا آقا اور کوئی تصدیق نہ بھی کرے ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے، ابو بکر کریں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضور واپس تشریف لائے، میرے آقا نے آ کے اعلان کیا، فرمایا لوگو میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے میں لامکان کی بلندیوں تک گیا، راتوں رات میں نے رب سے شرف ملاقات حاصل کیا، پھر واپس آ گیا۔ اب نا مجمع میں تھرتھلی مچ گئی، لوگ کہنے لگے بھائی یہ عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ رات میں اتنا فاصلہ طے ہو جائے۔ اسی مجمع میں نا ابو جال بھی تھا، ابو جال بھی، اور ابو جال کو اس وقت تک ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمتوں کا باپ، حکمتوں کا باپ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ بڑا عقل مند اور دانا تھا ابتداءً، کہ اگر کوئی پرندہ اڑ رہا ہوتا نا تو عقل مندی اور دانائی سے اڑتے پرندے کو دیکھ کر یہ بتا دیتا تھا کہ یہ ابھی گھونسلے سے آ رہا ہے، دانا کھانے جا رہا ہے، یا دانا کھا کے واپس گھونسلے میں جا رہا ہے جی۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ محمد مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی نقل کیا اس کو میرات المناجیخ میں، فرمایا اگر کوئی جانور زمین سے گزر جاتا نا تو یہ صرف زمین پہ اس جانور کے قدموں کے نشانات دیکھتا، تو نشانات دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ یہ جانور اندھا تھا، یا اس کی دونوں آنکھیں سلامت تھی، یا یہ نابینا تھا، یعنی اتنا عقل مند اور دانا تھا، ابو الحکم سے کہا جاتا تھا۔ تو یہ بھی اس مجمع میں موجود ہے جس میں میرے آقا اعلان فرما رہے معراج کا۔ اس نے نا ادھر ادھر دیکھا اور اس نے اتفاق یہ کہ اس اعلان کے وقت حضرت ابو بکر نہیں تھے، ابو بکر مجمع میں نہیں تھے۔ اب یہ نہ نکلا مجمع سے، نکل کے امام قسطلانی فرماتے سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اب باہر تشریف لائے، آپ نے دیکھا بس صبح صبح کا وقت ہے اور ابو الحکم میرے دروازے پہ۔ آپ نے فرمایا ابو الحکم خیر تو ہے؟ یہ کہنے لگا کہ خیر ہے، ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں جی۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا، اس دن بھی میں نے 11ویں میں بھی بتایا تھا کہ صحابہ میں سب سے بڑے عالم صدیق اکبر تھے، صدیق، یہ صحابہ کا نظریہ ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں قرآن کی نص اس پہ دلالت کرتی ہے، تو اس وجہ سے نا ابو الحکم بھی کسی اور کے پاس نہیں گیا، وہ سیدھا جناب ابو بکر کے پاس آیا کہ آپ سے پوچھوں آپ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھ۔ کہنے لگا یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان کی بلندیوں تک گیا، راتوں رات رب سے شرف ملاقات حاصل کیا، واپس بھی آ گیا، تو یہ بتاؤ وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو اب اگر کوئی اور بندہ ہوتا نا تو کہہ دیتا بھائی وہ جھوٹا ہے، کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن جناب ابو بکر جی، یعنی ابو بکر جیسا تو پیدا ہی کوئی نہیں ہوا نا جی، ابو بکر کے ساتھ کا کوئی بندہ نہیں ہے، رب کی قسم ہے، انبیاء اور رسول کے بعد رب نے ابو بکر صدیق جیسا پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا ابو الحکم یہ بتاؤ اتنا بڑا دعویٰ کر کس نے دیا ہے؟ اتنا بڑا دعویٰ کر کس نے دیا ہے؟ تو ابو الحکم بڑے تمتراک سے بولا، کہنے لگا تمہارے نبی نے کیا اور کس نے کیا؟ اور کس نے کیا؟
ہم صدیق اکبر کیوں کہتے ہیں؟ یہ وجہ جی جناب ابو بکر تو دیکھ چکے تھے نا کہ شان رسالت کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام نبوت کیا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتھر کو اشارہ کیا تھا نا تو پتھر پانی میں تیرتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا تھا۔ آپ دیکھ چکے تھے کہ جب میرے آقا نے اشارہ کیا تھا درخت کو، درخت جڑیں اکھیڑ کر زمین کو چیر کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا تھا۔ آپ دیکھ چکے تھے کہ وہ جناب مولا مرتضیٰ سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کی جب نماز عصر قضا ہونے جا رہی تھی تو تاجدار کائنات نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا تھا، اس کو پلٹ کے رکھ دیا تھا۔ جی آپ تو یہ دیکھ چکے تھے کہ ایک اشارے سے سورج پلٹ آیا، حالانکہ سورج ڈوبنے کے بعد رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ رب نے فرمایا میرے حبیب کو حکم ہے سورج واپس پلٹ، سورج واپس پلٹ، اس لیے کہ میرے آقا کو رب نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ اگر سورج ڈوب جائے تو اسے بھی واپس پلٹا سکتے ہیں، اور اگر کسی مقام پہ سورج کو کھڑا کرنا پڑ جائے تو تاجدار کائنات سورج کو اس جگہ کھڑا بھی فرما سکتے ہیں۔ معراج والے واقعے پہ ہی نا بھئی جب انہوں نے کہہ دیا تھا بھئی آپ اگر بیت المقدس گئے ہیں تو ہمارا قافلہ ایک وہاں سے آ رہا ہے، وہ کہاں پہنچا اور کب پہنچے گا؟ تو حضور نے فرمایا تھا بھئی وہ فلاں جگہ پہ پہنچا ہے اور فلاں دن پہنچ جائے گا سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اب وہ دن آیا نا تو انہوں نے بندے پہلے بھیج دیے کہ قافلے والوں کو کہو ادھر رک جائیں، سورج غروب ہونے کے بعد داخل ہوں۔ جی آہا، اب سورج غروب ہونے کا وقت آ گیا، ادھر قافلے والے رکے ہیں کہ ہم بعد میں جائیں گے۔ رب نے سورج کو حکم دیا، فرمایا سورج جب تک قافلہ مدینہ طیبہ نہیں پہنچ جاتا تم نے مدینہ طیبہ میں داخل ہی نہیں ہونا، تم نے ڈوبنا ہی نہیں ہے۔ جب تک قافلہ نہیں پہنچ جاتا اپنے مقررہ مقام پر اس وقت تک تم نے ڈوبنا ہی نہیں ہے۔ تو تاجدار کائنات کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ سورج کو رب آپ کے لیے روک بھی دیتا ہے، اور سورج ڈوب چکا ہو تو رب اس کو واپس بھی پلٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر تو یہ دیکھ چکے تھے جی۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ حبیب یمنی نے جب کہا تھا آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، تو انگشت مبارک اٹھی تھی جی۔ ارے لوگوں امریکہ تو آج آپ کو بتاتا ہے نا، اور چاند پہ جانے والے آج آپ کو بتاتے ہیں وہ چاند پہ ایک نشان ہے جی، جو یہ بتاتا ہے وہ چاند کبھی ٹوٹا بھی تھا اور ٹوٹ کے پھر جڑا بھی تھا۔ سائنس تو آج کو آپ کو آج بتا رہی ہے، لیکن تاجدار کائنات کی حدیث 14 صدیاں پہلے بتا گئی ہے جی۔ تو میرے آقا نے اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ جناب ابو بکر یہ سب کچھ دیکھ چکے تھے۔ جب ابو الحکم سے یہ سوال کیا نا کہ اتنا بڑا دعویٰ کر کس نے دیا ہے، تو ابو الحکم کہنے لگا تمہارے نبی نے۔ جناب ابو بکر کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا ابو الحکم سن لو، اگر ساری کائنات اتنا بڑا دعویٰ کرے تو اپنے دعوے میں جھوٹی ہے، لیکن میرا نبی یہ دعویٰ کرے تو وہ سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی میرا نبی یہ دعویٰ کرے تو وہ۔ امام کستلانی یہاں پہ لکھتے ہیں، اب فرماتے ہیں ابو جہل اس سے پہلے ابو الحکم تھا، رسول اللہ کے اس معجزہ کا انکار کیا، ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا، اور جناب ابو بکر اس سے پہلے صرف ابو بکر تھے۔ جب رسول اللہ کے معجزہ معراج کا اقرار کیا تو ابو بکر سے صدیق اکبر بن گئے، صدیق اکبر۔ اور ویسے بھی ابو بکر جیسی تو تصدیق ہے ہی کسی کی
جی تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کو. ایمان کی تعریف شرع عقائد میں ہی ہے تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کہ میرے آقا جو کچھ لے کے آئے اس کی تصدیق کرنا، اس کی تصدیق کرنا. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں جو جو مصطفیٰ فرماتے جائیں اس کو مانتے جانے کا نام ایمان، اس کو مانتے جانے کا نام ہے. تو تصدیق ایمان ہے جی، تصدیق ایمان ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں لو اوتو زنا ایمان و ابی بکر ما ایمان امتی لرجحا کما قال علیہ السلام. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کے ایمان کا یہ درجہ ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر صدیق کا ایمان رکھا جائے اور فرمایا دوسرے پلڑے میں میری کل امت فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن مجتبی، امام حسین علی مقام، کل سے ابا کل اہل بیت اور قیامت تک آنے والے جتنے مومن ہیں میرا آقا فرماتے ہیں دوسرے پلڑے میں ان کا ایمان رکھا جائے ابو بکر کے ایمان کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا. ابو بکر جیسا ایمان کس کا ہے جی؟ نہ ابو بکر جیسا کوئی ہے، نہ ابو بکر کے ایمان جیسا کسی کا ایمان. اور یہ خود مولا کائنات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب لوگ ایمان چھپاتے تھے اس وقت اگر اپنے ایمان کا کوئی اظہار کرتا تھا تو ابو بکر صدیق، وہ ابو بکر صدیق تھا. اسی لیے ابو بکر کو کوئی نہیں پوچھا، ام المومنین نے نہیں پوچھا تھا حضور سے جی نیکیوں کے بارے میں. حدیث مبارکہ ہے بھائی ایک دن نا ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق جی سچے باپ کی سچی بیٹی جی، آپ نے نا دیکھا وہ آسمان پہ ستارے ہی ستارے نکلے ہوئے جی، تو ویسے نا پوچھ بیٹھی. آپ فرماتی قل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء. آقا یہ جو آسمان پہ ستارے نکلے ہوئے ہیں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر بھی ہوں؟ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی جی. لیکن اس سے پہلے یہ بات کر دوں ام المومنین عائشہ کا عقیدہ کیا ہے؟ بعض بندے سمجھتے ہیں نا ہم یہ لے کے دیں میں بیٹا امی عائشہ کا تو بات ہو جاتی ہے. میں نے کہا نہیں، امی عائشہ کا بیٹا وہی ہے جس کا عقیدہ بھی امی عائشہ والا ہے، امی عائشہ والا ہے. تو امی عائشہ کا نظریہ یہ تھا نا کہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں رسول اللہ ان کی تعداد جانتے ہیں. ویسے کوئی بندہ گن سکتا ہے ستاروں کو؟ نہیں گن سکتا. اور کوئی نہیں جانتا کہ آسمان پہ نکلے ہوئے ستاروں کی تعداد کیا ہے. لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ کا نظریہ یہ ہے کہ جس بات کو ساری کائنات نہ بھی جانتی ہو تاجدار کائنات اس کو بھی جانتے ہیں. تو آپ نے پوچھا آقا یہ جو آسمان پہ ستارے ہیں ان کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضور نے فرمایا قال نعم، ہاں عائشہ ہے، ہاں عائشہ ہیں نیکیاں اتنی آسمانی ستاروں کے برابر. ام المومنین نہ رک گئیں کہ اب حضور نام کس کا لیتے؟ حضور نام کس کا لیتے؟ میرے آقا نے فرمایا عمر. میرے آقا نے فرمایا عمر. فرمایا میری امت میں سے وہ بندہ کہ جس کی نیکیاں آسمان کی ستاروں کے برابر ہیں وہ فاروق اعظم ہے، وہ فاروق. ام المومنین نے جب یہ بات سنی نا تو آپ کا ذہن کچھ اور تھا. تو پتہ ہے ام المومنین فرماتے ہیں قل تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ فأین حسنات ابی بکر، فأین حسنات ابی بکر. آقا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ آپ تو فرما رہے ہیں کہ آسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں، ابو بکر کی نیکیاں کہاں ہیں جی؟ تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال انما جمیع حسنات عمرہ کا حسنۃ واحدۃ
من حسنات ابی بکر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا نے فرمایا عائشہ تم ابو بکر کی نیکیاں پوچھتی ہو، فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور جناب ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی فاروق اعظم کی ساری نیکیوں پہ باری ہے، یہ ساری نیکیوں پہ باری ہے۔ یہ ابو بکر صدیق، یہ ابو بکر صدیق جن جیسا کوئی نہیں، جن جیسا یعنی نا انبیاء اور رسول کے بعد ابو بکر جیسا کوئی نہیں، ابو بکر جیسا کوئی نہیں جی۔ اسی لیے اور پیار کیا تھا جی، رسول اللہ کے غار میں بھی ساتھ تھے، غار میں بھی ساتھ تھے جی۔ آپ کا جو وصال ہوا نا، وصال کے متعلق یہی لکھا علماء نے کہ وہ جو غار میں آپ کو سانپ نے ڈسا تھا نا، تو وہ زہر سرایت کر گیا تھا، لیکن میرے آقا کے لعاب دان میں اتنی برکت ہے کہ میرے آقا نے لعاب دان لگایا تھا، آپ شفا یاب ہو گئے تھے، آپ شفا یاب ہو گئے۔ لیکن جب وصال کا وقت آیا نا جی، تو وہی زہر لوٹ کے آ گیا تھا، وہی زہر لوٹ کے آ گیا تھا، اور اس کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا، اس کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب زہر سرایت کیا زہر نے اور سانپ نے ڈنگ مارا، تو اس وقت رسول اللہ کا سر اقدس ابو بکر صدیق کی گود میں تھا، ابو بکر صدیق کی گود میں تھا، اور اس وقت آپ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ غار میں جس وقت رسول اللہ کا سر اقدس جناب ابو بکر کی گود میں تھا، جناب ابو بکر کی گود اس وقت ساری کائنات بلکہ رب کے عرش سے بھی افضل ہو گئی تھی، اس لیے کہ جسد مصطفیٰ مس کر رہا تھا نہیں۔ اور بعض علماء نے یہاں پہ اور بات لکھی، بعض علماء فرماتے ہیں بھائی لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈسا نہیں، سانپ نے ڈسا نہیں۔ علماء کہتے ہیں سانپ نہ وہ جناب عیسیٰ کے دور کا تھا، اور اسے کسی نے بتایا تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے جی، میرے آقا کی تشریف آوری ہوگی اور تاجدار کائنات مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائیں گے اور 3 دن اس غار میں قیام فرمائیں گے جی۔ تو وہ نہ اس غار میں آ گیا، وہ قیام پذیر ہو گیا، مقیم ہو گیا کہ جب حضور آئیں گے اس غار میں تو میں دیدار کر لوں، زیارت کروں گا جی۔ تو علماء فرماتے ہیں بھائی وہ تو جب سانپ نکلنے لگا اس نے دیکھا ابو بکر صدیق کے پاؤں، ابو بکر صدیق کے پاؤں ہیں، تو اس نے تو اپنی طرف سے آپ کے پاؤں پہ بوسہ دیا ہے جی، اور یہ بتایا ہے کہ جو تاجدار کائنات تک جانا چاہتا ہے اسے پہلے ابو بکر صدیق کے قدموں میں آنا پڑے گا جی۔ وہ آئے تو وہ تو الگ بات ہے بھائی، اس کا بوسہ کیا تھا، اس کا ڈنگ ہی تھا، اس کے ساتھ ہی اس نے بوسہ دینا جی۔ تو وہ زہر سرایت کر کے تو وہ نا جب آپ کا وصال ہوا تو وہ زہر لوٹ کے آ گیا، زہر لوٹ کے آ گیا۔ اور جب آپ جانے لگے دنیا سے جی، جب آپ دنیا سے جانے لگے، اور آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ اس کے بعد بھی ایک جملہ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق نے، وہ کیا تھا کہ آپ کے پاس ام المومنین سیدہ عائشہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ یہ شعر پڑھ رہی تھی، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ، یہ بخاری شریف میں جی، رسول اللہ کے متعلق ہے، آپ کی نعت ہے یہ کہ آپ کا چہرہ ایسا ہے کہ آپ کے چہرے کے وسیلے سے دعا کی جائے تو رب بارش نازل فرما دیتا جی۔ تو جب نا ام المومنین سیدہ عائشہ نے یہ شعر پڑھے نا، تو حالانکہ آپ کے اوپر حالت نزع طاری تھی، حالت نزع طاری تھی، لیکن ابو بکر صدیق کا
عشق مصطفیٰ یہ تھا کہ جب وہ ابید و یستسقل غمامہ یہ الفاظ سنیں آنکھیں کھول دی اور فرمایا عائشہ ذاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عائشہ وہ ہستی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی یہ عشق تھا۔ بلکہ اس سے پہلے جو فرمایا بات ختم کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اب میں جا رہا ہوں، اب میں جا رہا ہوں۔ موت کی ایک وجہ اور عرض کر دیتا ہوں، بعض حضرات نے یہ لکھا کہ آپ کا وصال رسول اللہ کے ہجر اور فراق میں ہوا، ہجر اور فراق میں، اور رسول اللہ کے بعد نا آپ ہجر برداشت نہیں کر سکے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے صاحب دلیل الیقین شاہ ابو الحسین نوری رحمہ اللہ تعالی مرحلہ شریف والوں نے تو یہ بھی لکھا، فرمایا آپ کا کلیجہ اور دل وہ جل کے کباب بن گیا تھا ہجر رسول میں۔ آپ جدھر سے گزرتے تو آپ کے اندر سے جلے ہوئے گوشت کی خوشبو آتی، لوگ پوچھتے کیا ہو گیا، بتانے والوں نے بتایا کہ جناب ابو بکر کا کلیجہ رسول اللہ کے ہجر میں جل کے کباب بن گیا ہے۔ شاہ ابو الحسین نوری نے لکھا۔ تو اس طرح آپ کا وصال ہوا۔ تو جب آپ جانے لگے نا آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، یعنی آپ چاہتے تو فاروق اعظم کو بلاتے، جی عثمان غنی کو بلاتے، اپنے بیٹے محمد بن ابی بکر کو بلاتے، نہیں بلایا، حضرت علی کو بلایا۔ جی فرمایا یا علی اذا انا مت فغسلتنی بالکف الذی غسلت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا علی جب میں دنیا سے چلا جاؤں نا تو مجھے ان ہاتھوں کے ساتھ غسل دینا جن ہاتھوں کے ساتھ تو نے رسول اللہ کو غسل دیا۔ یہ پیار ہے ابو بکر صدیق کا علی المرتضیٰ سے، علی المرتضیٰ سے، فرمایا ان ہاتھوں کے ساتھ مجھے غسل دینا جن ہاتھوں کے ساتھ تو نے رسول اللہ کو غسل دیا تھا۔ غسل دینے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد فرمایا مجھے اٹھا کے نا میری چارپائی کو تو مواجہ شریف کے سامنے لے جا، مواجہ شریف کے سامنے لے جانا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر حاضر ہے، ابو بکر حاضر ہے، اگر اجازت مل جائے دروازہ کھل جائے تو پھر مجھے اندر دفن کر دینا، اور فرمایا اگر اجازت نہ ملے نا تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو صلی المرتضیٰ فرماتے میں نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی گئی، تو میں نا میت کو اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لایا۔ جی میں نے عرض کی یہ الفاظ ہیں خصائص کبریٰ کے، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، ھذا ابو بکر یستأذن، کہ یا رسول اللہ یہ ابو بکر حاضر ہیں، یہ اجازت مانگتے، یہ اجازت مانگتے، اب اندر کوئی نہیں۔ جی امام جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں، وہ بندہ لکھ رہا ہے کہ جیسے حالت بیداری میں 75 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار ہوا۔ وہ فرماتے ہیں علی المرتضیٰ فرماتے ہیں فرأیت البابا، فرأیت البابا قد فتح، قد فتح، فتح پڑھوں گا فتح نہیں پڑھوں گا، جی بنتا ہی فتح ہے کیا؟ آپ فرماتے خود بخود دروازہ کھل گیا، دروازہ کھولنے والا کوئی نہیں تھا، خود بخود دروازہ کھل گیا۔ علی المرتضیٰ آگے کیا ہوا؟ اب فرماتے ہیں وَسَمِعْتُ قَائِلًا یقول ادخلوا الحبیب الی الحبیب، کہ تاجدار کائنات کے روضہ عطر سے آواز آئی کہ آؤ ابو بکر کو اجازت ہے اس لیے کہ یار کو یار کے ساتھ ملا دو۔ یار رسالت ہر صحابی نبی، یار کو یار کے ساتھ ملا دو، یعنی ابو بکر صدیق جو آج وہاں آرام فرما رہے ہیں نا حضور کی اجازت سے آرام فرما۔ بعض بندے یہ جو سمجھتے ہیں نا بھائی اس وقت خلیفہ تھے تو اس لیے وہاں پہ آپ کا روضہ عطر بن گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے خلیفہ ہونے کے باوجود یہ فرمایا اجازت مانگنا، حضور نے اجازت دی تو دفن کرنا، اور حضور نے اجازت دے کے بتا دیا کہ ابو بکر غار میں بھی میرے ساتھ تھا اور قیامت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے نا کہ حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، دائیں طرف صدیق اکبر تھے، بائیں جانب فاروق
आजम थे, सहाबा हशश उठे। हुजूर ने फरमाया सहाबा सुनो, हाकज़ा नुबासो यौमल क़ियामा, फरमाया क़यामत के दिन भी मैं मुस्तफ़ा इसी अंदाज से आऊँगा कि दाएं जानब सिद्दीक़ अकबर होंगे, बाएं जानब फारूक आज़म होंगे। हुजूर इस तरह उठेंगे और फिर मैदान माशर में भी यही होगा। मैदान क्या होगा? हुजूर के साथ होंगे। रियाज़ुन नज़रा में हदीस है, एक तख्त बिछाया जाएगा दाएं, एक तख्त बिछाया जाएगा बाएं, दरमियान में रखी जाएगी कुर्सी, दाएं जानिब तख्त पे बैठे होंगे मेरे आका ताजदारे कायनात, नबी और अंबिया, तमाम नबियों के इमाम जी, और बाएं जानिब बैठेंगे मेरे आका के जद्दे आला जी, जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह, जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह, और दरमियान वाली कुर्सी खाली होगी। तो मेरे आका फरमाते मुनादी निदा देगा, ऐलान करने वाला ऐलान करेगा कि अबू बकर कहाँ है, अबू बकर कहाँ है, वो आए और इस कुर्सी पर तशरीफ फरमाओ। तो इसलिए अबू बकर तो गार में, मिज़ार में, और वहां ओज़े कौसर पर भी, और यहां पर मैदान माशर में भी रसूलुल्लाह के साथ हैं। इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक जैसा कोई नहीं। अल्लाह हक़ाइक़ को सुनकर समझकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।